سے ممانعت ہوئی ہے۔ بعض حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی جبرائیل امین آتے تھے، ما عہد الی جبرائیل فی شیء ما عہد الی فی معادۃ الرجال، یا مثلا بعض حدیث میں آیا کہ ما نہیت عن شیء بعد عبادۃ الاوثان ما نہیت عن ملاحات الرجال، اور ایک تیسری حدیث اور بھی ہے، اس میں بھی یہی میں تینوں کا پھر خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ما آتانی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قط الا وعدنی فآخر قولہ لی ایاک والمشارۃ الناس فانها تکشف العورۃ وتذهب بالعذر۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی جبرائیل امین میرے پاس آتے تھے تو ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جتنا مجھ سے یہ عہد لیا کہ لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں بنانی، یعنی یہاں میں مراد یہ ہے کہ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عام روٹین میں مثلا تھوڑی سی بات ہوئی کسی کے ساتھ دشمنی بنا لی اور پھر بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ اس موضوع کا یعنی بغیر وجہ کے، ایک تو نا مکتبی دشمن آپ کے، ٹھیک ہے، ایک آپ کے شخصی کوئی دشمن ہے، وہ بھی کسی بنیاد، آپ کے پاس ایک دلیل ہے جس کی وجہ سے اس نے دشمنی بنا لی، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک دلیل ہے آپ کے پاس، شرعی دلیل ہے، عقلی دلیل ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنے طریقہ کار کی وجہ سے، اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے بد اخلاقیوں کی وجہ سے دشمن بنا لیتے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آگے سے کوئی برا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ وہ دشمنی رکھ رہا ہے، تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا مجھ سے یہ عہد لیا گیا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، لوگوں کو اپنا دشمن نہیں بنانا، کسی کو اپنا دشمن نہیں بنانا، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ بتوں کی پوجا والا جو موضوع ہے، یعنی بتوں کی پرستش، ہمیشہ جبرائیل جب آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ لوگوں کو اس امر سے روکیں کہ وہ بتوں کی پرستش نہ کر دیں۔ اس امر کی ہمیشہ جبرائیل امین آ کے پیغمبر گرامی کو یعنی یہ فرمان اللہ کا سناتے تھے، اللہ کا امر سناتے تھے، اور ساتھ دوسری چیز جو بیان کرتے تھے وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی، یعنی دوسری چیز جو ہمیشہ تاکید فرماتے تھے وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی۔ اس دشمنی کو ذہن میں ڈال لیں، یہ وہ مکتبی دشمنی کی بات نہیں ہو رہی، میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، یعنی وہ دشمنی جو بغیر کسی دلیل، یا جس طرح ہمارے پاس ذاتی معاملات زندگی ہوتے ہیں ان میں جو دشمنیاں بن جاتی ہیں، اس سے رسول اللہ کو منع کیا گیا۔ رسول اللہ اپنی جگہ پہ ایک عظیم اخلاق کے مالک ہیں، لیکن یہ امت کے لیے درس ہے، ہم سب کے لیے درس ہے کہ رسول اللہ کو اس چیز کی بہت تاکید کی گئی۔ تیسری میں ہے کہ جب بھی جبرائیل امین آتے تھے، ما آتانی جبرائیل قط، جب بھی آتے تھے ہمیشہ تو مجھے واعظ کرتے تھے، آخری نصیحت جو مجھے کرتے تھے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل امین آخری وصیت جو نصیحت مجھے کرتے تھے وہ یہ کہ ایاکا، یعنی یہ جو جبرائیل امین کی باتیں ہوتی تھی یہ در حقیقت اللہ کا پیغام ہوتا تھا، جبرائیل امین اللہ کا حکم سناتے تھے۔ ایاکا ومشارۃ الناس، ڈریں اس چیز سے کہ لوگوں کے ساتھ دشمنی ڈالیں، کیوں؟ اس کے نقصان بہت ہیں۔ پہلا نقصان کیا ہے کہ اس سے پردے ختم ہوتے ہیں انسان کے، ہر انسان کے پردے ہوتے ہیں نا کچھ نہ کچھ چیزوں سے، جب دشمنیاں زیادہ ہو جائیں پھر آپ کے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وتذهب بالعز، اور عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جب دشمنیاں زیادہ انسان بنا لے تو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت آخر میں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ناقل ہوئی ہے۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی، دیکھیں حضرت لقمان کی کچھ وصیتیں وہ ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، جو واعظ کیا اور انہیں اپنے بیٹے کو، کچھ ہیں جو روایات میں ذکر ہوئی ہیں، ایک تفصیلی موضوع ہے یہ۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا، قال لقمان لابنہ لا تتخذ عدوا واحدا، کسی ایک کو بھی اپنا دشمن نہ بناؤ، کسی ایک کو بھی اپنا دشمن نہ بناؤ، والواحد کثیر، ایک بھی بہت ہو جاتا ہے اگر دشمن ہو تو بس یہاں سے مراد وہی ہے، یعنی بعض لوگ جس طرح اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنے طریقہ کار کی وجہ سے جو دشمنیاں بنا لیتے ہیں ان سے سختی سے منع کیا گیا ہے، لیکن جو مکتب کی وجہ سے دشمنیاں ہوتی ہیں وہ اس کے آگے انشاءاللہ ہم تبصرہ کریں گے، اس کی تو باقاعدہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کے ساتھ کیسے چلنا ہے، یعنی اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ بس اصل یہ ہے کہ دشمنی بغیر وجہ کے، بغیر دلیل کے، جو یہ رویوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسی طریقے سے بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اس سے جتنی انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے رکھے۔ اچھا، پھر آپ دو چیزیں آگے موضوع میں بانٹ رہی ہیں، وہ یہ کہ اگلا عنوان یہ ہے کہ دشمن دو طرح کے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں ایک دشمن وہ ہے جو شخصی دشمن ہے آپ کا، آپ شخص کا دشمن ہے، اور ایک دفعہ آپ شخص کا دشمن نہیں ہے، آپ کے مکتب کا دشمن ہے، دو قسم کے دشمن۔ اچھا، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، ہم بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا دشمن ہے، ہو سکتا ہے میرا ایک شخص دشمن ہو، ہم اس کو مکتب کا عنوان دے دیتے ہیں نا، یہ دو فرق ہیں۔ ایک ہے مکتب کا دشمن، ایک ہے کسی کا مثلا زمین کا مسئلہ کسی کے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ شخصی دشمنی ہو گئی، کسی کے ساتھ پراپرٹی کے اوپر الجھاؤ ہو گیا، کسی کے ساتھ دفتر میں لڑائی ہو گئی،
کسی کے ساتھ جو ہے وہ عموماً جو مثلا زمینوں کے مسائل پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح کے موضوعات جو عموماً ہمارے یہاں فیملی مسائل پہ لڑائیاں شروع ہو گئی آپس میں، رشتوں کی بنیادوں پہ آپ دیکھیں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، اور الیکشنوں کی وجہ سے فرض کریں آپ جو دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، کہیں دشمنیاں پڑی لوگوں کی الیکشنوں کی وجہ سے، تو یہ سب شخصی دشمنی ہے، یہ کسی مکتب کی بنیاد پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ان دو کو جدا کریں. اب پہلے بحث کرتے ہیں شخصی دشمنی کی. شخصی دشمنی کے متعلق بھی اصول بیان ہوئے ہیں کہ آپ نے جو آپ کا شخصی دشمن ہے آپ نے اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، اور جو آپ کا مکتبی دشمن ہے اس کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ رکھنا ہے.